15ویں شعبان کی رات، جس رات میں بنی کلب کی قبیلے میں جتنی بکریاں تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ وہ مبارک رات الحمدللہ اب آنے ہی والی ہے، ماہ شعبان میں وہ مبارک رات ملنے والی ہے، لیکن غور طلب یہ بات ہے کہ اس مبارک رات اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس مبارک اور اہم رات میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب یہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اس بنی کلب کے قبیلے میں، تمام عرب کے قبیلوں میں وہ قبیلہ اس قبیلے میں تمام زیادہ بکریاں تھیں، اور اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اس مبارک رات میں وہ کون بد نصیب ہے جو اس بخشش سے محروم ہوتے ہیں؟ ہمارے آقا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبٹ ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس مبارک رات آنے سے پہلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور خصوصاً ان گناہوں سے۔ وہ کون سے گناہ؟ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی غور سے سماعت فرمائیے کہ 15ویں شعبان کی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، لیکن ایسے بد نصیب جن میں شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، رشتہ داروں سے رشتے کاٹنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، یہ ایسے بد نصیب ہیں جو اس مبارک رات میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس مبارک رات آنے سے پہلے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اے جس نے آج تک شراب پیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اور ماں باپ کا نافرمان جس سے ماں اور باپ ناراض ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگ لے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، قطع تعلق کرنے والے، لہذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور اپنے قریب ہی رشتہ داروں سے صلح کر لے، ورنہ اس گناہوں کے باعث اگر ہمارا رب ناراض ہوا تو اس مبارک رات میں بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی ناراضگی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا یہ بہت بد نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں
اپنے شکر ادا کرنے، اپنے حق ادا کرنے کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم فرما رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد ہے، انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندو میرا حق مانو اور اپنے ماں باپ کا حق مانو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ لہذا اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جن کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی مانگ لیجئے اور اپنے رب سے توبہ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، آج کل یہ گناہ عام ہے، بلکہ معاذ اللہ اس گناہ کو تو فیشن تصور کیا جاتا ہے۔ دکاندار ہے تو مارکیٹ میں کئی دکانداروں سے بات چیت بند ہے، محلے میں رہنے والا ہے تو محلے میں کئی گھر والوں سے بات چیت بند ہے، رشتہ دار قریب ہی بھائی بہنوں رشتہ داروں میں باتیں کرنا بند ہے۔ یاد رکھو، قطع تعلق کرنے والا بھی اس مبارک رات میں محروم ہے، اور قطع تعلق کرنے والا ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج قطع رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا ہمارے درمیان نہ بیٹھے، وہ ہم سے اٹھ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مجلس میں ایک شخص کونے میں بیٹھا تھا، وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اور کچھ دیر بعد وہی شخص واپس آیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، تیرے سوا کوئی اس محفل سے نہیں اٹھا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کا ارشاد سنا تو میں اپنی خالہ کے پاس گیا، جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، رشتہ توڑ دیا تھا، بات چیت بند تھی۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میری خالہ کہنے لگی کہ آج تم خلاف عادت کیسے تمہارا آنا ہوا؟ تو میں نے اپنی خالہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا دیا، تو میرے لیے میری خالہ نے استغفار کیا اور میں نے اس کے لیے استغفار کیا، اور پھر میں مجلس میں واپس آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت اچھا کیا، خبردار قطع رحم کرنے والی قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، آج ہم تھوڑی تھوڑی بات پر اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اقربا سے تھوڑی تھوڑی بات پر رشتہ تعلق توڑ دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی رات فرمایا، جو قطع تعلق کرنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، اور سرکار نے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنا رحمت کا نزول بند کر دیتا ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔